بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الفقہ للمظفر کا آج ہم 10واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ ہم اپنے جو گزشتہ بحث ہم نے تیسری قسم کے حوالے سے شروع کی تھی کہ جس کی تمام تفصیلات اب تک ہم نے پڑھ لی ہیں، آج اس بحث کا انشاءاللہ تتمہ ہے اور یہاں پہ یہ بحث ختم ہو جائے گی۔ ہم نے بحث کا آغاز اس انداز سے کیا تھا کہ آیا تیسری قسم واقع ہو سکتی ہے یا واقع نہیں ہو سکتی۔ اس کے متعلق ہم نے چونکہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، اس کے متعلق مرحوم مظفر نے 3 نظریات بیان کیے، جس میں انہوں نے تیسرے نظریے کو اختیار فرمایا اور پہلے 2 اقوال کو باطل قرار دیا۔ آج فرما رہے زیادہ تو ایزا، اس کی مزید وضاحت تاکہ آپ کے لیے اس کے متعلق کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہ جائے۔ اذ قد عرفت ان الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود ومنه ما يكون رابطا بین موجودین۔ فرماتے ہیں یہ بات اب تک آپ نے جان لی ہے، پہچان لی ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کا کوئی مستقل وجود ہوتا ہے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کا وجود تو نہیں ہوتا لیکن ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ 2 موجودات کے درمیان رابطہ قائم کرنا، یعنی وہ نسبت اور رابطے کا کام کرتے ہیں۔ فَاعْلَمْ إِنَّ كُلَّ كَلَامٍ مُرَكَّبٍ مِّن كَلِمَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ إِذَا أَلْقَيْتَ كَلِمَاتِهِ بِغَيْرِ ارتباط بينهما فإن كل واحد منها كلمة مستقلة في نفسها۔ فرماتے ہیں جب آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ موجودات 2 طرح کے ہیں، تو یہ بات بھی جان لینا آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہر وہ کلام کہ جو 2 کلموں سے یا 2 سے زیادہ، یعنی ایک کلمے سے کبھی بھی کلام وجود میں نہیں آتا، بلکہ کلام ہمیشہ مرکب ہوتا ہے کم سے کم 2 کلمات کے ذریعے، وہ دونوں یا اسم ہو یا ایک اسم ایک فعل ہو، الی آخر وہ تفصیلات جو علم النحو میں بیان ہو چکی ہیں۔ فرماتے ہر وہ کلام کہ جو 2 کلمہ یا 2 سے زیادہ سے مل کر بنا ہو، جب آپ اس کے کلمات کو جدا جدا پیش کرتے ہیں، ان کو آپس میں نہیں ملاتے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے نہیں ہیں، تو گویا کہ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهَا كَلِمَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فِي نَفْسِهَا، تو ان میں سے ہر ایک کلمہ اپنا ایک مستقل وجود رکھتا ہے، لا ارتباط لہ بالأخرى، اس میں ایک کا دوسرے کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا، ہر ایک کا اپنا ایک مستقل معنی ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک مستقل وجود ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا الَّذِي يَرْبِطُ بَيْنَ الْمُفْرَدَاتِ، وہ چیز جو مفردات کے درمیان رابطہ قائم کرتی ہے، جو کلمات مستقلہ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے اور ملاتی ہے، وَيُؤَلِّفُهَا كَلَامًا وَاحِدًا، اور ان دونوں کو ایک کلام کی صورت میں ہمارے لیے پیش کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ هُوَ الْحَرْفُ، وہ یا تو حرف ہے، او احدى الہیئات الخاصہ، یا مخصوص ہیئات میں سے کوئی ایک ہے، جس کو ہم نے گزشتہ بھی ایک مثال دے کر اس میں ہم نے 4 معانی مستقلہ اور 4 غیر معانی مستقلہ کو بیان کیا تھا، کہ جن میں سے کچھ حروف تھے اور کچھ ہیئت خاص تھی، اس کا فاعلی حالت میں ہونا، اس کا مفعولی حالت میں ہونا، الی آخری تمام تفصیلات۔ فرماتے فَأَنْتَ إِذَا قُلْتَ مثلا، مثال کے طور پر اگر آپ اس انداز میں کہتے ہیں انا ایک لفظ، کتبا یا کتبن دوسرا، اور قلمن تیسرا۔ اب دیکھیں قلم، کتب اور انا، یہ تینوں کیا ہیں؟ ان تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دونوں اپنی جگہ مستقل کلمات ہیں۔ لا یکون بین هذه الکلمات ربط، ان کلمات کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وانما هي مفردات صرفۃ منثورہ، فرماتے ہیں یہ صرف مفردات ہیں، مفردات سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ لیکن اگر ہم ان 3 کلموں کو دیکھیں تو اس سے مراد متکلم اور مقصود متکلم آپ تک نہیں پہنچ پائے گا، بلکہ اس کے لیے آپ کو ان تینوں کلمات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ اور کس طرح جوڑیں گے؟ فرماتے اما اذا قلتا، آپ ان تینوں کلمات کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں اور آپ اس انداز میں کہیں کیا؟ کتبت بالقلم، انا کتبن اور قلم، ان کو ملا کے ہم نے کیا کہا؟ کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا، تو کانا کلاما واحدا، تو یہ ایک ہی کلام ہو جائے گا، کہ مرتبط بعضہ، کہ جن میں سے ایک
کہ جس کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے سے جڑا ہوا ہے، مفہمن للمعنی المقصود منہ، اور وہ معنی مقصود کو سمجھانے والا بھی ہوگا۔ اگر الگ الگ کلمات ہوں گے تو مراد متکلم پہنچ نہیں پائے گی۔ کب پہنچے گی مراد متکلم؟ فرماتے ہیں جب آپ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے۔ وما حصل هذا الارتباط والوحدۃ الکلامیہ، اور فرماتے ہیں یہ ارتباط، یہ تعلق اور یہ کلام کا ایک جان ہونا ہمیں حاصل نہیں ہوا مگر کب؟ الا بفضل الہیئۃ المخصوصہ، ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے ان کلمات غیر مستقلہ کا کہ جن کے طفیل سے ہمیں ایک کلام حاصل ہوا اور ہم نے اس کو کتبت کی صورت میں تشکیل دے دیا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حرف با اور اور تیسری چیز کیا ہے؟ ہیئت مخصوصہ، تو کا ضمیر فاعلی کی صورت میں ہونا، بائے جارہ کا ہونا، اور اسی طرح القلم کے اوپر جو الف لام لگی ہے یہ بھی ہمارے لیے واضح کر دے گی کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ یعنی کلمات مستقلہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں مدد حاصل کرنا پڑی کلمات غیر مستقلہ سے۔ وعلیہ یصح، پس جب یہ بات واضح ہوگی کہ ہر ایک کی جس کا معنی مستقل اور جدا ہو، اور جب تک حروف موجود نہیں ہوں گے یا حیات خاصہ نہیں ہوں گی، ان کا کوئی معنی موجود نہیں ہوگا، فرماتے یصح ان یقال، یہاں پہ یہ کہنا صحیح ہوگا کیا؟ ان الحروف ہی روابط المفردات المستقلہ، حروف کا کام کیا ہے کہ مفردات مستقلہ کے جن کا اپنا ذاتی مستقل وجود ہے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہے، والمؤلفات للکلام الواحد، اور ان کو ایک کلام کی صورت میں ہمارے لیے پیش کرنا ہے، والموحدۃ للمفردات المختلفہ، اور جو الگ الگ مفردات ہیں کہ جن کا مستقل معنی تو ہے لیکن وہ مقصود متکلم کو پہنچانے والے نہیں ہیں، ان کا آپس میں اتحاد قائم کرنے والا ہے۔ شأنہا شأن النسبت بین المعانی المختلفہ، حروف کی حالت وہی ہوگی جو کہ نسبت کی صورتحال ہوگی۔ جس طرح نسبت ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے، حروف بھی ایک کا دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کر دیں گے۔ جس طرح نسبت کیا کام کرتی ہے؟ بین المعانی المختلفہ والرابطۃ بین المفاہیم غیر المربوطہ، کہ وہ مختلف معانی کو ایک دوسرے سے متعلق کر دیتی ہے نسبت، اور کیا کرتی ہے؟ جو کلمات اور جو مفاہیم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط نہیں ہوتے ان کو یکجان کر کے ایک صورت میں بیان کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک لفظ ہے قیام اور دوسرا لفظ ہے زید، قیام کا زید سے تعلق نہیں، زید کا قیام سے تعلق نہیں، لیکن اگر ہم اس قیام کی نسبت زید کی جانب دے دیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ قیام جو ہے فقط زید کے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور کے ساتھ مخصوص نہیں۔ فکما ان نسبت رابطۃ بین المعانی، جس طرح نسبت معانی کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے، ومؤلفۃ بینہا، اور ان کے درمیان الفت اور محبت قائم کرتی ہے اور ان کو جوڑ کے رکھتی ہے، فکذالک الحرف الدال علیہا رابط بین الالفاظ ومؤلف بینہا، اسی طرح وہ حرف جو معانی پر دلالت کرتا ہے، رابط بین الالفاظ ومؤلف بینہا، وہ بھی کیا کرتا ہے؟ الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے اور ان کا آپس میں تعلق پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ہم آسان الفاظ میں یہ کہیں گے کہ جو ہم نے ابتدا میں 4 قسمیں بیان کی تھی، فلسفیوں نے جو وجود کی 4 قسمیں بیان کی تھی، ان میں سے جو چوتھی قسم تھی کہ جس کا اپنا اصلاً کوئی وجود نہیں ہوتا، فرماتے ہیں یہ اس قسم میں سے ہو جائے گی، اور جو مرحوم مظفر نے موجودات کی 2 قسمیں بیان کی تھی، ان 4 میں سے 2 قسمیں لے کر اس میں جو دوسری قسم تھی یہ اس میں شامل ہو جائیں گی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ حروف ایسے ہیں جو اپنے غیر کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرماتے جس طرح کلمات غیر مستقلہ کلمات مستقلہ کے بغیر ادھورے ہیں، اسی طرح کلمات مستقلہ بھی کلمات غیر مستقلہ کے بغیر ادھورے ہیں۔ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ سید الاولیاء امیر المؤمنین علیہ السلام، فرماتے اسی جانب ہم مثال دے رہے ہیں جو کہ نہایت ہی بہترین مثال ہے کہ جو کلام معصوم امیر المؤمنین سید الاولیاء مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے، بقولہ المعروف فی تقسیم الکلمات، جب مولائے کائنات نے کلمات کی تقسیم بیان فرمائی تو آپ نے یہ مشہور و معروف جملہ ارشاد فرمایا، کیا؟ الاسم ما انبأ عن المسمى والفعل ما انبأ عن حرکت المسمى والحرف ما اوجد معنی فی غیرہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ کلمات 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے اسم، اسم کسے کہیں گے؟ فرماتے ما انبأ عن المسمى، جو مسمى کے بارے میں خبر دے، کسی چیز کے بارے میں خبر دے، زید کے بارے میں، عمر کے بارے میں، بکر کے بارے میں، وغیرہ وغیرہ۔ والفعل ما انبأ عن حرکت المسمى، فعل کیا کرتا ہے؟ فعل مسمى کی حرکت کو بیان کرتا ہے،
زید ہے تو اس نے کون سا کام کیا، امر ہے تو اس نے کون سا کام کیا، یا کرنے والا ہے یا کرے گا یا کرنے کا حکم دے رہا ہے، الی آخرہ۔ والحرف ما اوجد معنی فی غیرہ، اور حرف وہ ہے کہ جس کا معنی اس کے غیر میں پایا جائے، یعنی اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا بلکہ وہ دیگر کا محتاج ہوتا ہے۔ فَأَشَارَ إِلَىٰ، فرماتے ہیں مولا کائنات نے اس میں اشارہ فرمایا ہے کس بات کی جانب؟ إِلَىٰ أَنَّ الْمَعَانِيَ الْإِسْمِيَّةَ مَعَانٍ اسْتِقْلَالِيَّةٌ، کہ جو اسماء کے معانی ہیں ان کا مستقل معنی ہوتا ہے، اور ایسا مستقل ہوتا ہے کہ وہ اپنے وجود میں کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہوتے۔ لیکن وَمَعَانِ الْحُرُوفِ غَيْرُ مُسْتَقِلَّةٍ فِي نَفْسِهَا، لیکن جہاں تک تعلق ہے حروف کے معنی کا تو فرماتے ہیں ان کا اپنا کوئی ذاتی استقلال نہیں ہوتا بلکہ یہ ہر حال میں محتاج ہوتے ہیں اپنے غیر کے۔ تو پھر فائدہ کیا ہے جب ان کا اپنا کوئی وجود نہیں؟ فرماتے وَإِنَّمَا هِيَ تَحْدُثُ الرَّبْطَ بَيْنَ الْمُفْرَدَاتِ، فرماتے یہ مفردات کے درمیان رابطہ قائم کرتے ہیں، یہ مفردات کے درمیان تعلق اور واسطہ قائم کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو کبھی بھی کلام واحد کی صورت میں ہمیں کوئی جملہ سمجھ میں نہ آئے۔ پھر آگے مرحوم مظفر ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ فِي تَعَارِيفِ الْقَوْمِ لِلْحَرْفِ تَعْرِيفًا جَامِعًا صَحِيحًا مِثْلَ هَذَا التَّعْرِيف، فرماتے ہیں ہم نے عرب کے ہاں جتنی بھی تعریف اسم اور فعل اور حرف کی بیان کی گئی ہے ان تمام تعاریف میں سے حرف کی جتنی بھی تعریفیں بیان ہوئی ہیں، فرماتے ہیں ایسی ہم نے کوئی تعریف نہیں دیکھی جس طرح کی جامع اور بہترین تعریف امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ مولا کے کلام کا خلاصہ کیا ہوا؟ معانی اسمیہ مستقل معانی رکھتے ہیں اور معانی حرفیہ غیر مستقل معانی رکھتے ہیں۔ آج کے درس کا خلاصہ کیا ہوا؟ ہمارے سامنے موجودات دو طرح کے، البتہ یہاں پہ اشتباہ نہ ہو، یہ بات کریں ہم مرحوم مظفر نے جس طرح تقسیم فرمائی، لیکن اگر ہم فلسفیوں کی بات کریں تو انہوں نے موجودات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا واجب الوجود تھا، دوسری کی مثال ہم نے دی تھی جواہر، تیسری کی مثال دی تھی ہم نے اعراض، اور چوتھے کی مثال ہم نے دی تھی نسبت۔ فرماتے ہیں کہ یہ 4 قسمیں ہیں۔ واجب الوجود کے بارے میں تو ہمیں کوئی بحث نہیں ہے، پیچھے ہمارے پاس دوسری، تیسری اور چوتھی قسم بچ جاتی ہے۔ مرحوم مظفر نے جو 2 قسمیں بیان کی ان میں جو موجود مستقل ہے اس میں دوسری کو بھی بیان کر دیا اور تیسری کو بھی بیان کر دیا، یعنی مستقل میں مرحوم مظفر نے 2 صورتیں بنا لی، ایک جواہر کی صورت میں اور دوسری اعراض کی صورت میں، اور جو چوتھی قسم تھی اس کو مرحوم مظفر نے موجود غیر مستقل کے نام سے اپنی دوسری قسم قرار دے دیا کہ جس میں انہوں نے نسبتوں اور حروف وغیرہ کو شامل کر لیا۔ دوسرا نقطہ جو ہم نے آج کے درس سے حاصل کیا وہ ہے مستقل کلمات تب تک مراد متکلم بیان نہیں کر سکتے جب تک کہ غیر مستقل کلمات کا سہارا نہ لیا جائے۔ ہمیں اپنے معنی مقصود کو، اپنے معافی ضمیر کو پہنچانے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے کلمات مستقلہ کے ساتھ ساتھ غیر مستقل کلمات کا سہارا بھی لینا چاہیے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو حدیث ہم نے آخر میں بیان کی، فرماتے ہیں اس کی تعبیر کے مطابق کلمات کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ اسم جو مسمہ کی خبر دے، فعل جو مسمہ کی حرکت کی خبر دے، حرف کی جس کا معنی دوسروں کے اندر موجود ہو، اس کا اپنا کوئی معنی نہ ہو بلکہ اس کا معنی اسم اور فعل کے اندر چھپا ہوا ہو۔ انشاءاللہ یہیں سے ہم کل اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔